آج ہم لوگوں نے یہاں پر جامعہ الحدیث ہاؤسنگ کالونی بیمنا میں نماز استسقاء ادا کی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ جب خشک سالی بڑھ جائے, بارش نازل ہونا رک جائے, یہ علامت ہوتی ہے کہ اللہ کے بندے اللہ سے دور ہو رہے ہیں, گناہوں کی بہتات ہے. تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو منوانے کے لیے کسی خالی جگہ, کسی خالی میدان میں, کسی شہر یا بستی سے باہر کسی جگہ پر نکل کر کے اپنے رب سے عاجزی, انکساری اور گڑ گڑا کر کے دعائیں مانگی جائے نزول رحمت بارہ کے لیے, اور ساتھ میں 2 رکعت ادا کی جائے, تاکہ ہمارا رب جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے اگر ہم سے روٹھا ہے تو اس کو منوائے اور اللہ سے رحمت کا, اس کے فضل کا اور اس کے احسان کا تقاضا کیا جائے. یہ نماز مسنون ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ بھی عام طور نماز کے بغیر بھی جمعہ کے خطبے میں اپنے ہاتھ اٹھا کر کے رحمت بارہ کی دعائیں کی ہیں. تو استسقاء کی مختلف صورتیں ہیں, اور اس میں ایک یہ ہے کہ آپ پوری بستی کو لے کر کے باہر نکلیں اور کھلے میدان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عاجزی, انکساری اور گڑ گڑا کر کے رحمت بارہ کی دعا مانگیں. یہ جو حالات بنے, کیا اس سے پہلے بھی کبھی حالات بنے ہیں جس میں جو نماز استسقاء وہ ادا کی گئی ہے کشمیر میں جی یا دنیا میں؟ نہیں, کشمیر. نہیں, مجھے یاد ہے تقریباً 6-7 سال پہلے 4 مہینے تک یہاں پر بارش رکی تھی. 4 مہینے تک بارشیں نہیں ہو رہی تھی, تو اس وقت بھی ہم لوگوں نے نماز استسقاء کا بندوبست کیا تھا, اور مختلف علاقوں میں مختلف خطوں میں یہ نماز پڑھی گئی. میں آپ کو بتاؤں کہ اس جمعہ کو جامع مسجد سری نگر میں یہ نماز ادا کی گئی, اور آج صبح بجباڑا میں بھی اور ادھر نوہٹا سائڈ میں بھی لوگوں نے یہ نماز ادا کی, اور ابھی بھی کئی لوگوں کو ارادہ ہے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعمیل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو کر کے, یہ وقت کی ضرورت ہے. جب اس طرح کی قحط کی صورتحال پیدا ہو جائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ایسا ہوا, بارش رک گئی کئی دنوں تک, یہاں تک کہ مویشی مرنے لگ گئے, انسانوں کی بات ہی نہیں, ان کو بھی پانی نہیں ملنے لگا. تو صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ اللہ سے دعا کیجئے, ادعوا اللہ ان یسقینا, آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں جو ہے ابر رحمت نازل کرے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت دعا فرمائی, اور لمحوں میں پورا آسمان جو ہے بادلوں سے بھر گیا. اور وہ صحابہ کہتے ہیں کہ جب تک ہم گھر پہنچے تو ہمیں لگا کہ ہم پانی میں بہہ نہ جائیں. اس طرح پانی مدینہ کی گلیوں کوچوں میں دربار میں حاضر ہو جاتے ہیں مانگنے کے لیے, اور اللہ کو پکارتے ہیں, اے رب ہماری فریاد سن دے. لیکن اللہ ان کی دعا کیسے قبول کرے گا جب کہ ان کے جسم پر لباس حرام کمائی کا, ان کا کھانا پینا حرام غذا سے, اور ان کے رگوں میں دوڑنے والا خون حرام غذا سے تیار ہوا ہے, تو ان کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہمیں حلال غذا کی طرف آنا ہے. حلال غذا گارنٹی ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے. اسی لیے وہ لوگ جو اس امت میں حلال رزق پر قناعت کرنے والے گزرے ہیں, تاریخ ان کو مستجاب الدعوہ کے نام سے یاد کرتی ہے. ہمارے صحابہ میں بہت سے تھے, اور ہمارے سلف میں سے بہت سے ایسے لوگ تھے جو اپنے دسترخوان میں بیٹھتے وقت اپنے کھانے کا حساب لگاتے تھے, یہ کن کن راستوں سے آیا ہے اور کہاں جا رہا ہے. میں آج پڑھ رہا تھا کہ ایک انسان کو موت کے وقت 2 مصیبتیں ایک ساتھ آتی ہیں. ایک انسان جب مرتا ہے نا تو 2 مصیبتیں اس کو ایک ساتھ آتی ہیں. ایک اس کے مال کا اسے چھوٹ جاتا ہے, مال کے چھننے کی ایک مصیبت, اور دوسرے پر اسے تنہ اس مال کا حساب دینے کی مصیبت. یعنی وہ رب کے دربار میں حاضر ہو گیا اپنے مال کا حساب. ایک تو وہ اسے چھن بھی گیا کیونکہ مرنے کے بعد اس کے وارث اس کو بانٹ کھائیں گے, لیکن یہ مصیبت اس کی ہے کمایا اس نے اور اس سے چلا گیا. اور دوسری مصیبت یہ کہ جب وہ وہاں پہنچ گیا رب کے دربار میں تو اس کو اسی مال کا حساب بھی دینا ہے کہ میں نے کیسے کمایا تھا. تو ضرورت اس بات کی ہے, میں آپ کے مادھیم سے اس وقت قوم سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را کم کھاؤ مگر حلال کھاؤ, کم کماؤ مگر حلال کماؤ. اور یہ جو ہمیں راتوں رات, ابھی دیکھو ہمارے کشمیر میں کیسے واقعات ہوتے ہیں. آج ایک آدمی کو دھوکہ دیا جاتا ہے کہ بھائی آپ مجھے روپے 1 لاکھ دے دو, میں مہینے میں اس کو ڈبل کر کے دوں گا, میں اس کو 6 مہینے میں ٹربل کر کے دوں گا. اور ہماری مائیں بہنیں اپنے زیورات بیچ دیتی ہیں, اور ہمارے لوگ زمین پلاٹ بیچ دیتے ہیں, قرضے لے کر کے ایسی ایجنسیوں کے حوالے کرتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ تو یہ لوگ کیوں اللہ سے نہیں ڈرتے کہ بھئی یہ کون سا فارمولا ہے
ایک مہینے میں ڈبل ہو جائے. سود پھر کس کو کہتے ہیں؟ یہ سود اللہ کے خلاف اعلان جنگ ہے. جب آپ اللہ کے خلاف اعلان جنگ کرنے جا رہے ہیں تو آپ کیسے امید رکھتے ہیں اللہ اپنا فضل اور اپنی رحمت ہم پر نازل کرے گا؟ تو یہ سارے جرائم جو ہمارے معاشرے میں عام ہو چکے ہیں. آپ دیکھیں اس وقت منکرات، فواحش، عریانیت، بے حیائی عروج پر ہے. اس وقت دیکھیں تاجروں کی طرف سے ملاوٹ کا سلسلہ اور ناپ تول میں کمی، یہ بھی عروج پر ہے. اسی طرح دیکھیں لوگ زکوٰۃ بھی نہیں نکالتے، غریبوں کی مدد بھی نہیں بہت سطحوں پر ہوتی ہے. تو نتیجتاً ہم نے اللہ کے غضب کو دعوت دینے کے سارے سامان کیے ہیں. اب اس ایسے میں یہ کچھ دینی تنظیمیں، یہ کچھ علماء اصلاح کی کوششیں کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی طرف جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ کو راضی اور منوانے کی کوشش کرتے ہیں. انشاءاللہ جب اویئرنیس ہوگی، جب گھر گھر یہ پیغام پہنچے گا تو لوگ حلال کی طرف آئیں گے، اللہ کی عبادت کی طرف آئیں گے، توبہ اور استغفار کی طرف آئیں گے. میں گزارش کرتا ہوں ان لوگوں سے جو وادی کے مختلف ضلعوں میں رہتے ہیں، کپوارہ ہے، بارہمولہ ہے، بانڈی پورہ ہے، گاندربل ہے، بڈگام ہے، پلوامہ ہے، شپیان ہے، اننت ناگ ہے، یا جموں کے پونچھ ہے، رجوری ہے، ادھمپور ہے، ڈوڈا ہے، کٹھوا ہے، سامبا ہے، رامبن ہے، کشتواڑ ہے، ڈوڈا، ہر جگہ یہ نماز استسقاء قائم کی جائے، کیونکہ یہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. جب یہ اللہ کی طرف جوڑیں گے اور انشاءاللہ اللہ ہمارے حال پر رحم کرے گا. انشاءاللہ اللہ کی رحمت جو ہے برسے گی، اللہ کی جو ہے نا فضل آئے گا اور ہم اس غیظ و غضب کی صورتحال سے نکلیں گے باہر. جزاک اللہ.